اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب، اور میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن رسول ہے اس کو تلاوت کر کے سناؤں گی، اور میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، مطلب بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد سے دل میں اتنا سکون ملتا ہے، اور بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ سے ہم نے اب مانگ لیا، اب اللہ ہمارے لیے چیزیں جو ہم نے کہی ہیں وہ پوری کر دے گا۔ دیکھیے یہ صورت کتنی پیاری ہے، یہ آیت کتنی پیاری ہے، میں آپ کو اس کی تلاوت کر کے سناتی ہوں۔ بے شک بہت ہی اچھی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا گائز اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اور اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ بے شک بہت صحیح بات ہے، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیے قرآن میں بھی یہ چیز لکھی گئی ہے، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، بے شک نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب جس کو بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافری کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیے گائز کتنی پیاری آیت ہے، یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ بتائیے اس میں اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے اس کا پھل اسی کو ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا پھل اس کا وبال بھی اس کو ملے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے جائیں۔ ہمیں اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم جو کریں گے وہ ہمیں ملے گا، اور جو کوئی اور کرے گا پھر اس کو ملے گا۔ اور کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے آگے کہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہم
اس میں یہ دعا ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر، ہمیں معاف فرما، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں، جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور تو ہی بس رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بتائیے کتنی اچھی آیت ہے، مطلب اتنی اچھی آیت ہے نا کہ بس جتنا ہی پڑھو نا بس ایسے دل چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ مجھے تو بہت پسند ہے گائز یہ، اور میں ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے کہ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ اس آیت کو جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن رسول سے شروع ہے لاسٹ تک، القوم الکافرین تک، تو وہ آپ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گائز، بہت سکون ملے گا، بہت سکون ملے گا۔ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، جب بھی کبھی میں اداس ہوتی ہوں تو میں اس آیت کو ضرور پڑھتی ہوں۔